اور لکھنوی تمدن اور یہاں کا جو ایک علمی اور ثقافتی معیار ہے، الحمدللہ کبھی فرش عزا پر دیکھنے میں نظر آتا ہے اور کبھی فرش مہدی پر دکھائی دیتا ہے۔ ہانی ہلوری کے لیے مبارکباد کی بات یہ ہے کہ اس عمر میں انہیں سننے کے بعد ماضی کی یاد آنے لگی، جیسے کل کے ہمارے مترنم شعراء انتہائی منظم انداز میں اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ ہانی ہلوری نے اسی سنجیدگی کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا۔ جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ کے لیے میر وحید کی صرف ایک بیت پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک ایسے شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے زمین پر تلاش کرنا دشوار ہے، اسے تلاش کرنے کے لیے آسمان تک چلنا پڑے گا۔ آپ کے ذہن عالی میں نام آ گیا ہوگا، بس ایک بیت سرکار مولا عباس علیہ السلام کے رجس کی بیت ہے۔ مولا جب میدان میں آئے تو فرماتے ہیں کہ میری شجاعت کیا پوچھتے ہو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ سورما یوں تو اکیلے میں اکڑ لیتے ہیں۔ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں مگر آپ کو بالکل ہاتھوں کو اٹھا کے سننا ہے، اس لیے نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، بیت ہی ایسی ہے۔ سورما یوں تو اکیلے میں اکڑ لیتے ہیں، اور آتے ہی نام علی کان پکڑ لیتے ہیں۔ سورما یوں تو اکیلے میں اکڑ لیتے ہیں، آتے ہی نام علی کان پکڑ لیتے ہیں۔ آئیے حضرات، اب میں اس سجیوی منظم اور نورانی محفل میں چاہتا ہوں کہ فقط مخلوقات ارضی نہ ہوں بلکہ آسمان سے بھی مہمان بلائے جائیں۔ اختر سخن، اختر فکر، جس کے آپ کافی عرصے سے منتظر تھے، آج وہ اس محفل میں موجود ہیں۔ آپ کے بھی پسندیدہ شاعر، میرے بھی پسندیدہ شاعر، بڑی امیدیں ہیں ان سے آئندہ بھی کہ انشاءاللہ چراغ سخن کو اسی طرح روشن رکھیں گے۔ میری مراد ہیں جناب اختر سرسوی صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب اختر سرسوی صاحب، اختر سرسوی صاحب نہیں ہیں تو آئیے اب میں تحریر کی دنیا میں چلتا ہوں، کرتاس اور قلم کی دنیا میں چلتا ہوں۔ ایک ایسا ہونہار شاعر، ایک ایسا ہونہار طالب علم کہ جسے سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل تاریک نہیں ہے بلکہ روشن ہے۔ میں بڑے ہی یقین، اعتماد اور اعتبار کے ساتھ اپنے برادر کرتاس لکھنوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حاضرین محفل سلام علیکم۔ حضرات، سب سے پہلے آپ سب کو شمیم قلب کی گہرائی سے اس جشن پر مسرت کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اور یہیں سے آغاز کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، تمہید کی ضرورت نہیں ہے، باذوق مجمع ہے، صاحبان لیاقت و استعداد ملحوظ خاطر ہے۔ حاضر کرتا ہوں یہیں سے کہ آج اس محفل مدحت میں جو رانائی ہے، آج اس محفل مدحت میں جو رانائی ہے، آج اس محفل مدحت میں جو رانائی ہے، ایسا لگتا ہے یہاں روح وفا آئی ہے۔ آج اس محفل مدحت میں جو رانائی ہے، آج اس محفل مدحت میں جو رانائی ہے، ایسا لگتا ہے یہاں روح وفا آئی ہے۔ کیوں نہ آئیں گے بھلا حضرت عباس یہاں، کیوں نہ آئیں گے بھلا حضرت عباس یہاں، اس نے بھائی کی حفاظت کی قسم کھائی۔ کیوں نہ آئیں گے بھلا حضرت عباس یہاں، اس نے بھائی کی حفاظت۔ بس یوں ہی آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ لمحہ لمحہ ایک ماحول بن جائے گا اور میں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ مجھ تک پہنچ جائیے گا۔ اس نے عباس کے، اس نے بھائی کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ جب عزا کے شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی،
لکھنؤ کا مجمع ہے، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں وہ مصرع حاضر کرتا ہوں کہ جب ازا کے شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تب عدو شاہ کی جانب قضا چلنے لگی. جب ازا کے شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تب عدو شاہ کی جانب قضا چلنے لگی. اے علی کی لاڈلی تجھ پہ میرے لاکھوں سلام، تھام کر انگلی تیری کرب و بلا چلنے لگی. اے علی کی لاڈلی تجھ پہ میرے لاکھوں سلام. مصرع حاضر کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں. اے علی کی لاڈلی سے سجاتے آئیے مصرع حاضر کروں. جب ازا کے شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جب ازا کے شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تب عدو شاہ کی جانب قضا چلنے لگی. اے علی کی لاڈلی تجھ پہ میرے لاکھوں سلام، تھام کر انگلی تیری کرب و بلا چلنے لگی. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. مطلب میں نے حاضر کیا، شعرا سنا چاہتا تھا اس مطلب میں. ایک ہے سلامت رہیے، بس یہی مجمع میں یہی ماحول مجھے چاہیے. ایک ہے میدان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے. مطلب میں نے شعرا اور علماء کے لیے پڑھا، اب لکھنؤ کے سامعین کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید. اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں. کیا کہنے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. زندہ باد. سلامت رہیے، خدا آپ کو آباد رکھے. آپ پوری طریقے سے بیدار ہو گئے مجھے پتا ہے. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. سلامت رہیے، کرتاس کا آپ کی سماعتوں کو سلام. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید. اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں. چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک. چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک. آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں، روز آتے تھے ابو طالب کے دسترخوان تک. جیو سلامت رہو، خدا آباد رکھے. چاہتے تھے جو رسائی، اس کا پھر سے پڑھا تھا. چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک. آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں، روز آتے تھے ابو طالب کے دسترخوان تک، روز آتے تھے ابو طالب کے دسترخوان تک. صبر کی طاقت لیے اور جیت کا جذبہ لیے آ گئے بے خوف آبی شام کے زندان تک. صبر کی طاقت لیے اور جیت کا جذبہ لیے آ گئے بے خوف آبی شام کے زندان تک. ارے بزدلی دیکھی ہے تیری اے یزید بے حیا، شام میں بیٹھا رہا پہنچا نہیں میدان تک.
بزدلی دیکھی ہے تیری، سلامت رہیے میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچ جاؤں گا. بزدلی دیکھی ہے تیری ہے یزید بے حیا، شام میں بیٹھا رہا. شام میں بیٹھا رہا، پہنچا نہیں میدان تک. حضرات ابھی ایک بہن اور ایک بھائی کا تذکرہ میں نے کیا. کم وقت میں زیادہ موضوعات آپ کے اذہان عالیہ کے دریچوں میں ولایت کی شمع روشن کرنی ہے. آپ یوں ہی میرے ساتھ رہیے گا، میں جلد از جلد جتنے مضمون ہو سکیں گے آپ تک پہنچا دوں گا. جناب سکینہ اور جناب سرکار علی اصغر دو معصوم کے حوالے سے میں نے ابھی ایک قطعہ پیش کیا. اب یہاں سے ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں. حضرات دیکھیے 28 رجب کا جلوس ابھی گزرا ہے اور جناب صغرا کو امام حسین نے مدینے چھوڑ دیا تھا اور جناب سکینہ کو کربلا لے کر آئے تھے. میں یہیں سے اس لیے کہ گہوارے ادب کہا جاتا ہے لکھنؤ کو، میں نے سوچا کہ بس خطا یہیں پہ پڑھا جائے. میں سوچوں گا بس جو محنت میں نے کی وہ اصول ہو گئی. حاضر کرتا ہوں جناب صغرا اور جناب بالی سکینہ، حاضر کرتا ہوں کہ بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ. چوتھا مصرع چاہے جیسے استقبال کیجئے گا. بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ، ایک مدینے میں رکے گی ایک چلے گی کربلا. بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ، ایک مدینے میں رکے گی ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہے ذاکرہ ہے شہ کی دونوں بیٹیاں، ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی عالمہ ہے ذاکرہ ہے شہ کی دونوں بیٹیاں، عالمہ ہے ذاکرہ ہے شہ کی دونوں بیٹیاں، ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا. ایک نیا کلام آپ تک پہنچاتا ہوں جو ابھی حال میں نے کل کی محفل میں پڑھا اور اس کے بعد لکھنؤ پڑھ رہا ہوں، جس کی ردیف ہے ایک ہے. بلال بھائی حاضر کرتا ہوں کہ چاہے وہ صلح حسن ہو، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. حضرات اب یہاں سے سنیے گا جس کی ردیف ایک ہے، انشاءاللہ آپ تک نیا کلام امید بڑی ہے. اسی کلام کو میں حاضر کرتا ہوں جس کی ردیف ہے ایک، لطف آئے گا. سنیے گا کہ چاہے وہ صلح حسن ہو چاہے سرور کا جہاد، چاہے وہ صلح حسن ہو چاہے سرور کا جہاد، چاہے وہ صلح حسن ہو چاہے سرور کا جہاد، کام تو دو ہیں مگر ان کا نتیجہ ایک ہے. اب سن لیجئے گا، یہیں سے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ چاہے وہ صلح حسن ہو چاہے سرور کا جہاد، کام تو دو ہے مگر ان کا نتیجہ ایک ہے، کام تو دو ہے مگر ان کا نتیجہ ایک ہے. رونے والے تو ہمیں لاکھوں ملے میدان میں، رونے والے تو ہمیں لاکھوں ملے میدان میں، پر گلے پر تیر کھا کے ہنسنے والا. رونے والے تو سنتے رہیے، بس حاضر کر رہا ہوں کہ رونے والے تو ہمیں لاکھوں ملے میدان میں، پر گلے پر تیر کھا کے ہنسنے والا ایک ہے. ارے کر کے اکبر کی زیارت یہ کہا شبیر نے، کر کے اکبر کی زیارت یہ کہا شبیر نے، میرے نانا اور میرے بیٹے کا چہرہ، کر کے اکبر کی زیارت یہ کہا شبیر نے، میرے نانا کا میرے بیٹے کا چہرہ ایک ہے، میرے نانا اور میرے بیٹے کا چہرہ ایک ہے. ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، میں ذرا آہستہ سے پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا زور سے سن کے دکھا دیجئے کہ ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا. پھر مصرع پڑھتا ہوں، ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے. ساری دنیا میں سلامت رہیے، خدا آباد رکھے آپ کو.
کہ ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے استقبال کی جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنا ہے، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے، ایک نظر سے مار ڈالے ایک ہنسی کے وار سے، ایک نظر سے مار ڈالے ایک ہنسی کے وار سے، حضرت عباس کا اصغر کا ہمراہ ایک۔ ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا۔ نہیں ابو طالب کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طالب علم اپنا کبھی درس نہیں بھولا کرتے، اور ماشاءاللہ ہم جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے، کر کے اکبر کی زیارت یہ کہا شبیر نے، میرے نانا اور میرے بیٹے کا چہرہ ایک ہے، ایک نظر سے مار ڈالے ایک ہنسی کے وار سے، حضرت عباس کا اصغر کا جھولا ایک ہے، حضرت عباس کا اصغر کا جھولا ایک ہے، گودیاں بھر لے زمانے بھر کی ماؤں سے کہو، گودیاں بھر لے زمانے بھر کی ماؤں سے کہو، گودیاں بھر لے زمانے بھر کی ماؤں سے کہو، حضرت شبیر کا اصغر کا جھولا، گودیاں بھر لے زمانے بھر کی ماؤں سے کہو، حضرت شبیر کا اصغر کا جھولا ایک ہے۔ حضرات یہ کلام جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے یہ صرف صفحے کرتاس کی نظر تھا، اور اس کے بعد ذہن کے کرتاس پہ چلا تو اس کرتاس نے پڑھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں سے بس میں نے کہا تھا بڑی جلدی مضمون آپ تک پہنچانے ہیں، تو بڑی آہستہ سے میں ایک مضمون پہنچاتا ہوں جناب حر علیہ السلام کے حوالے کا، اور اس کے بعد ایک ذوالفقار کی گفتگو ہے مولا سے، وہیں پہ میں اختتام کر دوں گا کیونکہ شعراء کرام بہت ہیں اور آپ نے بہت اچھا مجھے سن لیا ہے، ایسا لگ رہا کہ 1 گھنٹہ میں نے پڑھا اور بھرپور داد دے دیا آپ نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب حر کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، فخری بھائی سماعت فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، بالکل نیا مضمون ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صرف ایک فکر کے طائر سے میں نے سہارا لیا ہے، مضمون رقم کیا، سماعت فرمائیے گا، اکثر بھائی حاضر کرتا ہوں ملابے دیکھیے گا کہ ایک آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے، سجاد جائیے میں آخری شعر تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے، فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مت پوچھئے، ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے، بس یہیں سے سن لیجئے گا جس کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے آپ کو، کہ آ گیا حر بھی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت پہ جانے کے لیے، فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مت پوچھئے، ایک بڑا پیغام ہے سارے زمانے کے لیے، ارے میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حر کو لانے، میں گیا تھا عرش پہ جنت میں جانے کے لیے، کربلا جنت گئی تھی حر کو لانے کے لیے حسب وعدہ۔ اسی کلام کے بعد میں نے کہا تھا کہ سرکار بقیت اللہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مطلع اور اس کے بعد ذوالفقار کی گفتگو کے 2 بند حاضر کرتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے، تاریخ رقم کی ہے، سماعت فرمائیے گا، ذوالفقار کی گفتگو کیا ہے اور ممدوح کے حوالے سے محفل ہے جشن قائم، کہ ظہور حجت آخر یہ فیصلہ ہوگا، ظہور حجت آخر
یہ فیصلہ ہوگا، زمین کرب و بلا تیرا تذکرہ ہوگا۔ میں پھر مطلب پڑھ دیتا ہوں تاکہ بندش بھی ٹوٹ جائے اور آپ تک پہنچ جائے مصرے، کہ ظہور حجت آخر یہ فیصلہ ہوگا، زمین کرب و بلا تیرا تذکرہ ہوگا، جہاں میں پھر سے آیا ایک واقعہ ہوگا، ہر ایک نظر میں فقط دشت کربلا ہوگا۔ سماعت فرمائیے گا جس کے لیے میں نے 2 مطلب سنے ہیں، پڑھے آپ کے سامنے، کہ ظہور حجت آخر یہ فیصلہ ہوگا، ظہور حجت آخر یہ فیصلہ ہوگا، زمین کرب و بلا تیرا تذکرہ ہوگا، جہاں میں پھر سے آیا ایک واقعہ ہوگا، ہر ایک نظر میں فقط دشت کربلا ہوگا۔ میرے امام کو غیبت سے آ تو جانے دو، ہر ایک کے کاندھوں پہ سرور کا تعزیہ ہوگا۔ سجاد جائیے آپ تک پہنچاؤں میں مصرے۔ میرے امام کو غیبت سے آ تو جانے دو، ہر ایک کے کاندھوں پہ سرور کا تعزیہ، ہر ایک کے کاندھوں پہ سرور کا تعزیہ۔ یہ بولی حضرت حجت سے ذوالفقار علی۔ ایک ہی مصرع میری نظر میں منقبت ہے، اور علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب برادر بزرگ یہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ صرف ایک مصرع جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے، یہ مصرع پوری منقبت کے اوپر، یہی حاصل کلام مصرع حاضر کرتا ہوں، بڑے آہستہ سے پڑھوں گا، سماعت فرمائیے گا۔ یہ بولی حضرت حجت سے ذوالفقار علی، یہ بولی حضرت حجت سے ذوالفقار علی، میرے نصیب میں کیا شمر کا گلا ہوگا؟ کیا بیتابی پیش کی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ یہ بولی حضرت حجت سے ذوالفقار علی، سلامت رہیے، خدا آباد رکھے آپ کو۔ یہ بولی حضرت حجت سے ذوالفقار علی، میرے نصیب میں کیا شمر کا گلا ہوگا؟ کہا یہ حضرت حجت نے مسکرا کے تبھی، تیرے نصیب میں کیا کہوں کہ کیا ہوگا؟ علی کے خون کا بدلہ ضرور لے لینا، پھر اس کے بعد تیرا وار دوسرا ہوگا۔ کہا یہ حضرت حجت نے مسکرا کے تبھی، وار کون سا ہوگا؟ سماعت فرمائیے گا کہ کہا یہ حضرت حجت نے مسکرا کے تبھی، تیرے نصیب میں کیا کہوں کہ کیا ہوگا؟ علی کے خون کا بدلہ ضرور لے لینا، پھر اس کے بعد تیرا وار دوسرا ہوگا۔ بلا کے دشت میں اصغر کو مارنے والا تیرا شکار زمانے میں ہرملا ہوگا۔ بلا کے دشت میں، بس آ رہا ہوں اپنی منزل میں، وہی اختتام ہوگا میرا، کہ بلا کے دشت میں اصغر کو مارنے والا تیرا شکار زمانے میں ہرملا ہوگا۔ کہا یہ تیغ علی نے امام حجت سے، اب دوسرا سوال سنیے گا بیتابی ذوالفقار کی، کہا یہ تیغ علی نے امام حجت سے، تو کیا یزید کا عزا کہیں پتہ ہوگا؟ نہ آپ نے وہ مصرے کا استقبال نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کیا بیتابی ہے ذوالفقار کی؟ بس آپ کی طرف سے شعر پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا، کہ کہا یہ حضرت حجت، کہا یہ تیغ علی نے امام حجت سے، تو کیا یزید کا عزا کہیں پتہ ہوگا؟ کہا امام نے وہ آخری نوالا ہے، لکھنؤ کا مجمع ہے، مصرے پڑھ رہا ہوں، کہا امام نے وہ آخری نوالا ہے، اسی کے بعد مکمل یہ مرحلہ ہوگا۔ کہا امام نے، بس آ گیا اسی شعر کے لیے اتنے شعر سنا ہے، کہ کہا امام نے وہ آخری نوالا ہے، اسی کے بعد مکمل یہ مرحلہ ہوگا۔ ارے حسین والے تو پرچم کے سائے میں ہوں گے، یزیدیت کا جنازہ نکل رہا۔